أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 156 اور 157 اس وقت کی نشست میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان دو آیات مقدسہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا کا تذکرہ اور پھر اس دعا کے نتیجے میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق کو اللہ نے ذکر فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور قصہ اور واقعہ یہاں کس طرح سے آیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر اللہ پاک سے یہ درخواست فرمائی وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اے اللہ اس دنیا میں آپ ہمیں اپنی رحمت خاصہ عطا فرمائیے، وفی الآخرہ اور آخرت میں بھی ہمیں رحمت خاصہ سے مالا مال فرمائیے. یعنی وہ رحمت خاصہ کہ جس رحمت خاصہ کی وجہ سے میری امت تمام کی تمام امتوں سے افضل ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا کے نتیجے میں ارشاد فرمایا قال عذابی اصیب به من اشاء، کہ میرا عذاب اور میری طرف سے سزاؤں کے فیصلے اس کو پہنچیں گے جس کے لیے میں عذاب کا ارادہ کروں گا. ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری طرف سے رحمت ہر شے کو ملے گی. میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے. میری رحمت مسلمانوں کو تو کیا کافروں کو بھی اللہ کی رحمت کا حصہ ملتا ہے. اللہ پاک رحمان ہے اور رحمان ہونے کا معنی یہ کہ اللہ کی صفت رحمت مسلمانوں کو بھی حاصل ہے کافروں کو بھی حاصل ہے. کافروں کو کیسے حاصل ہے کہ اس دنیا میں کافر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے پھر بھی اللہ پاک نہیں پکڑتا، اللہ مہلت دیتا ہے، تاخیر کرتا ہے. یہ اللہ کی صفت رحمان ہے جو کافر کو بھی شامل ہے. تو فرمایا یہ رحمت تو سب کو شامل ہے، البتہ اے موسیٰ جس رحمت خاصہ کا آپ مجھ سے سوال کر رہے ہو کہ ایسی رحمت کہ جس رحمت کے نتیجے میں میری امت تمام کی تمام امتوں سے افضل اور فائق ہو جائے، اے موسیٰ یہ رحمت تو میں اس کو دوں گا. کس کو؟ للذین یتقون. یہ رحمت میں نے لکھ دی ہے، لکھ دوں گا، لکھوں گا، عطا کروں گا. للذین یتقون،
جو کفر سے بچتے ہیں، جو شرک سے بچتے ہیں، جو منافقت سے بچتے ہیں، جو شکوک اور شبہات سے بچتے ہیں، جو شک سے بچتے ہیں، یقین کی طرف آتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ اور جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور کیا صفات ہیں؟ پہلی صفت تو یہ بتائی، یتقون میں اپنی رحمت خاصہ ان کو عطا کروں گا جو کفر سے، جو شرک سے، جو نفاق سے، جو شکوک اور شبہات سے بچتے ہیں۔ نمبر 2، میں اپنی رحمت خاصہ ان لوگوں کو دوں گا جو زکوٰۃ ادا کرتے ہوں، تزکیہ چاہتے ہوں، اپنے دل کو بھی صاف کرتے ہوں، اپنے مال کو بھی پاک کرتے ہوں۔ نمبر 3، والذین ہم بآیاتنا یؤمنون جن کی تیسری خوبی یہ ہوگی کہ وہ میری آیات پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ یہ 3 خوبیاں کہ میں رحمت خاصہ ان کو عطا کروں گا جن میں یہ 3 خوبیاں پائی جائیں گی۔ نمبر 4، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل میں یہ رحمت خاصہ ان لوگوں کو عطا کروں گا جو پیروی کرنے والے ہوں گے، جو پیچھے چلنے والے ہوں گے اس رسول کے، اس نبی کے جو کہ امی ہے، اور جس رسول اور نبی کا تذکرہ انہوں نے تورات اور انجیل میں پایا ہے۔ لہٰذا یہ رحمت خاصہ اے موسیٰ جو آپ نے مانگی ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو نصیب ہوگی۔ کس کو نصیب ہوگی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو۔ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہوں گے، یہ رحمت خاصہ تو ان کو دوں گا۔ کیا ان کو میں تمام کی تمام امتوں سے فائق کروں گا، تمام کی تمام امتوں سے اعلیٰ اور ارفع اور افضل ان کو بناؤں گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں۔ اور کون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ 3 لفظ فرمائے، نمبر 1 رسول، نمبر 2 نبی، نمبر 3 امی۔ رسول نئی شریعت جو لے کر آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیا دین، نئی شریعت، نئی کتاب لے کر آئے۔ نبی جو اللہ پاک کے پیغامات امتوں تک پہنچاتا ہے، جس کے پاس وحی آتی ہے۔ الامی جو امی ہے، امی ام سے ہے اور ام ماں کی طرف منسوب ہے۔ معنی یہ ہوا کہ امی اس شخص کو کہیں گے کہ جو دنیا میں اس حال میں آیا ہو کہ اس نے کسی سے لکھنا اور پڑھنا تو نہ سیکھا ہو، لیکن وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہو۔ یہ کون ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مراد ہے، جنہوں نے کسی سے لکھنا اور پڑھنا نہیں سیکھا لیکن سب سے زیادہ جانتے ہوں، سب سے زیادہ معلومات ہوں، سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہوں۔ وہ کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اللہ اکبر۔ 40 سال کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایسا گزرا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس ماحول میں تھے وہ پڑھا لکھا ماحول نہیں تھا۔ وہاں قلم اور کاغذ کو بہت لوگ کم جانتے تھے، پڑھنے لکھنے کا رواج وہاں پر تھا ہی نہیں۔ عام طور پر گزر بسر تجارت پر، بکریوں پر، اونٹوں پر یہ گزر بسر کا سامان تھا۔ کوئی ترقی یافتہ تہذیب یافتہ قوم نہ تھی، لیکن یہ بات ضرور ہے بہادری، شجاعت، دلیری، سخاوت، یہ خوبیاں ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس قوم میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے،
اس قوم میں اللہ پاک نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور ایک خاص خوبی اس قوم کی کہ جو اپنی زبان پر ایسی دسترس رکھنے والی، اپنی زبان پر ایسا عبور تھا کہ ایک ہی مجلس میں کئی سینکڑوں اشعار کہہ دیا کرتے تھے۔ کوئی ان سے کہتا کہ اپنے گھوڑے کی تعریف کرو تو وہ کہتے گھوڑے کی تعریف نظم میں کرے یا نثر میں کرے، نظم میں کریں یا نثر میں کریں؟ ہم تو نثر میں کسی چیز کی تعریف کریں گے، دو چار لفظ کہہ کے ہمارے الفاظ ختم ہو جائیں گے، اور وہ گھوڑوں کی تعریف پر سینکڑوں اشعار کہہ دیتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ اپنی زبان پر مکمل دسترس تھی، اپنی زبان پر مکمل عبور تھا، مکمل انہیں کمال حاصل تھا۔ ساری دنیا کے انسانوں کو وہ گونگا کہتے تھے۔ عجم کا معنی گونگا، اور کہتے تھے ہم بولنے والے، باقی بھی کسی کو بولنا کیا آتا ہے۔ یہ بڑی خوبی تھی اس قوم کی، اور اللہ پاک نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسی قوم میں پیدا فرمایا۔ 40 سال تک آپ نے کوئی شعر نہیں کہا، آپ علیہ السلام نے کبھی شعر نہیں کہا۔ آپ علیہ السلام کا شعر کا مزاج بھی نہیں تھا۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغی له، ہم نے نبی کو شعر نہیں سکھایا، اور نہ نبی کی شان کے شایان شان تھا، نہ نبی کے مناسب تھا، ہم نے نبی کو شعر نہیں سکھایا۔ لیکن 40 سال کی عمر گزرنے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زبان پر ایسے کلمات جاری ہوئے، ایسا کلام جاری ہوا کہ سارا کا سارا عرب کیا، ساری دنیا اس کلام کے مثال لانے سے عاجز آ گئی، سب کے سب قاصر ہو گئے۔ نہیں بھائی، یہ کلام تو ہم نہیں لا سکتے، یہ کیسا خوبصورت کلام ہے، یہ دل میں اترنے والا کلام ہے، یہ دماغوں کو چھو جانے والا کلام ہے، یہ دماغوں کی بند کلیوں کو کھولنے والا کلام ہے، یہ دلوں کی بند رگوں کو کھولنے والا کلام ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلام پڑھتے جاتے، اور عرب کے بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے فصحاء، بڑے بڑے بلغاء، جن کو اپنی زبانوں پر ناز تھا، عروج پر ناز تھا، وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنتے اور مبہوت رہ جاتے، ششدر رہ جاتے۔ یہ کیسا کلام ہے؟ ہم نے کسی کاہن کا کلام ایسا نہیں سنا، کسی مجنون کا کلام ایسا نہیں سنا، کسی شاعر کا کلام ایسا نہیں سنا۔ بے ساختہ پکار اٹھتے کہ اللہ کی قسم، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ سب کہو سبحان اللہ۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ گزشتہ کتابوں میں اس طرح آیا، فرمایا کیا یجدونہ مکتوبا، نبی کا تذکرہ یہ پاتے ہیں تورات میں بھی، انجیل میں بھی۔ اللہ اکبر! اس وقت تورات و انجیل کے جو نسخے دنیا کے اندر موجود ہیں، تحریف شدہ ہونے کے باوجود بھی، تبدیلی ہونے کے باوجود بھی، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے اس میں ملتے ہیں۔ ایک شخص آیا، مدینہ میں حاضر ہوتا ہے، اسلام لانے کے لیے آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھنے کی غرض سے آیا، اور اس سے پوچھا گیا تو کیوں آیا؟ اس نے کہا میں نے ایک دن تورات کا مطالعہ کیا، ایک صفحہ کھولا تو اس شخص کا نام لکھا ہوا میں نے پایا، وہ صفحہ میں نے پھاڑ دیا۔ دوسرے دن میں نے تورات کو کھولا تو 2 جگہ پر وہ نام مجھے نظر آیا، مجھے غصہ آیا، پھر میں نے صفحہ پھاڑ دیا۔ تیسرے دن میں تورات کو کھولا، 3 جگہ پر وہ نام نظر آیا، چوتھی دن 4 جگہ پر، 5ویں دن 5 جگہ پر، حتیٰ کہ 7ویں 8ویں دن 8 جگہوں پر مجھے اس شخص کا نام نظر آیا۔ میں پھاڑتا چلا گیا غصے سے کہ بھئی یہ کون آدمی ہے جس کا اتنا تذکرہ ہماری کتاب کے اندر کیوں آتا ہے؟ اس لیے مجھے تکلیف ہونے لگی، یہ سارے نام پھاڑتا گیا۔
پھر میرے دل میں آیا کہ آخر کب تک پھاڑوں گا، ساری تو رات پھٹ جائے گی، ایسا نہ ہو کہ ہر صفحے پر زیادہ سے زیادہ نام آنا شروع ہوئے تو یہ شخص شام سے مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آیا، دیکھنے کے لیے آیا، اور جب مدینہ میں یہ پہنچا 3 دن ہو گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، 3 دن ہو گئے تھے۔ اور روایت میں آتا ہے اس نے آ کر قبر کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کو گواہ بنا کر، لوگوں کو گواہ بنا کر یہ کہا، اے اللہ تو گواہ رہے، میں اس نبی پر ایمان لایا ہوں جس نبی کا تذکرہ تورات و انجیل میں آیا ہے، میں اس نبی پر ایمان لایا ہوں، اور اے اللہ جب میں اس کو دیکھ نہیں سکا، زیارت نہیں کر سکا، اے اللہ اگر تو نے میرے اس ایمان کو قبول کر لیا ہے تو اے اللہ مجھے ابھی ہی موت دے۔ روایت میں آتا ہے وہاں ہی اس کی چیخ نکلی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، اتنے عظیم الشان نبی۔ تو فرمایا وہ نبی جس کا تذکرہ تورات میں ہے، اور یأمرہم بالمعروف، نبی کی خوبیاں، نمبر 1 نیکی کا حکم دیتا رہے گا، نمبر 2 ینہاہم عن المنکر، گناہوں سے روکتا رہے گا، نمبر 3 یحل لہم الطیبات، پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتا رہے گا، نمبر 4 ویحرم علیہم الخبائث، خبائث اور گندی چیزوں کا حرام ہونا بتاتا رہے گا۔ یہ نبی کی ذمہ داری تھی، طیبات کو حلال بتلانا اور خبائث کو حرام بتلانا۔ طیبات، یہود نے بہت ساری چیزوں کو اپنی مرضی سے، پاکیزہ چیزوں کو اپنی مرضی سے انہوں نے حرام قرار دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتلایا یہ یہودیوں نے خود حرام قرار دیا، اللہ نے یہ چیز ان پر حرام نہیں قرار دی تھی۔ اور وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث، اور بہت ساری چیزوں کو جو گندی اور ناپاک اور غلیظ چیزیں تھیں ان کو یہود حلال سمجھتے تھے، خنزیر کا گوشت حلال سمجھتے تھے، شراب کو حلال سمجھتے تھے، رشوت خوری کو جائز سمجھتے تھے۔ فرمایا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث، اس قسم کی گندی اور ناپاک چیزوں کو نبی حرام بتلائے گا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور فرمایا وہ نبی کیا کرے گا، بہت مکمل وہ بوجھ جو گزشتہ امتوں پر تھے وہ بوجھ اس امت سے ہٹائے گا۔ یہ کیا بوجھ تھے؟ گزشتہ امتوں پر یہ بوجھ تھے، اگر کوئی آدمی کسی کے جسم پر نجاست لگ جاتی کپڑے پر تو پاک اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کپڑا نہ کاٹا جائے۔ جسم کے کسی عضو نے گناہ کر دیا، ہاتھ نے گناہ کیا، ہاتھ سے گناہ ہوا، اس وقت تک پاکی نہیں ہوگی، معافی نہیں ہوگی جب تک ہاتھ کو نہ کاٹا جائے۔ پیر سے گناہ ہوا، اس وقت تک معافی نہیں ہوگی جب تک پیر کو نہ کاٹا جائے۔ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت پر توبہ کا دروازہ کھول دیا۔ ناپاکی لگ گئی تو پانی سے دھو لو، 3 مرتبہ پاک ہو جائے گا۔ یہ کس کی برکت ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت۔ اور اسی طرح سے اگر گناہ ہو گیا، ہاتھ سے گناہ ہو گیا، پیر سے گناہ ہو گیا، آنکھ کا گناہ ہو گیا، کان سے گناہ ہو گیا، زبان سے گناہ ہو گیا، زبان کو کاٹنے کی ضرورت نہیں، کان کو کاٹنے کی ضرورت نہیں، ساری زندگی گناہ کیا، موت سے پہلے 70 سال کی عمر میں پہنچ گیا، اب توبہ کر دو، اللہ تبارک و تعالی سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو ملا ہے۔ اب سنیے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تو نبی نے ہمیں دیا ہے، ہمارے ذمہ کیا ہے؟ اتنا کچھ نبی نے دیا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں یہ جو معافی کا یہ ہمیں پروانہ ملا نا، یہ اتنا عظیم پروانہ ہے۔ بنی اسرائیل میں فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، بچڑے کی پوجا جنہوں نے کی ہے ان کی معافی جب ہوگی جب اپنے آپ کو قتل کریں گے، تب اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے گا۔ اللہ پاک نے اس امت کے ساتھ کتنا احسان فرمایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کتنا احسان فرمایا۔
وہاں حال یہ تھا کہ عبادت کرنے کے لیے عبادت گاہ میں جانا ضروری ہے، یہاں رخصت دے دی ہے، کوئی آدمی کہیں بھی عبادت کا وقت آ جائے نماز پڑھ لے گا، اس کی نماز ہو جائے گی۔ وہاں وضو کرنا ضروری ہے۔ اس امت کو اللہ پاک نے تیمم جیسی عظیم الشان نعمت سے نوازا، کس کی برکت سے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ اور عجیب بات، آپ کے خاندان، آپ کے گھرانے کی برکت سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر میں ہیں، دوران سفر ایک جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا، اس کی تلاش میں صحابہ لگ گئے، تاخیر ہو گئی، اور اتنی تاخیر ہو گئی کہ نماز کا وقت قریب تنگ ہو گیا وقت، اور وہاں پانی موجود نہیں ہے۔ اب یہاں سے آگے نکلے تو یہ اہم کام رہ جاتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گما ہوا ہے، یہ معاملہ ہے، اور آگے پانی تک پہنچتے ہیں، وقت شارٹ ہے، وقت مختصر ہو گیا ہے۔ اس موقع پر اللہ پاک نے تیمم کی آیت نازل فرمائی ہے، یہ ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی برکت سے۔ اس لیے صحابہ کہتے تھے، اے ابو بکر تیرے گھرانے کے کیا کہنے، تیرے گھر کی برکت سے، یعنی تیری بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برکت سے ہمیں تیمم کی آیت ملی ہے۔ اس طرح سے صحابہ حضرت عائشہ کا ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے کہ ان کی برکت سے ہمیں آیت ملی ہے، تیمم کی آیت ملی ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ کتنی آسانیاں اس امت کو ملی ہے، کتنی آسانیاں اس امت کو ملی ہیں۔ ساری زندگی گناہ کرتا رہے، ساری زندگی گناہ کرتا رہے، موت سے پہلے پہلے اگر توبہ کر لے گا، زمین اور آسمان کے بیچ کے سارے گناہ، سارے خلا اس کے گناہوں سے بھر دے، تو اللہ پاک کے یہاں ایک بار سچے دل سے توبہ کر دے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس کو قتل کرنا ضروری نہیں ہے، اپنے آپ کو معافی کے لیے قتل کرنا ضروری نہیں ہے۔ ارے معافی کے لیے اپنے جسم کو اذیت دیتا ہے، قتل کرتا ہے، وہ گناہ کی بات کہہ دی گئی ہے۔ نہیں، تمہیں اپنے جسم کو قتل کرنا، مارنا خودکشی ہوگی، نہیں، تم توبہ کر لو، اللہ کے ہاں توبہ کر لو۔ اے اللہ، اگر ایک بار توبہ کر کے پھر گناہ کیا، پھر گناہ کیا، پھر توبہ کر لو، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لو، روزانہ 100 مرتبہ گناہ ہو جائے 100 مرتبہ توبہ کر لو، اللہ پاک تمہیں معاف کر دے گا۔ کیوں؟ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو۔ جو تمنائیں موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، وہ سب کچھ اللہ پاک نے اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ تو اب اس امت کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ وہ ذمہ داریاں عرض کرنے لگا ہوں، ان پر عمل کرنا ہے۔ نمبر 1، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، تمہارے ذمے پہلا حق نبی کا، نبی پر ایمان لانا ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، نبی پر جو ایمان لائے گا۔ آپ کہیں گے میں ایمان لاتا ہوں، ہم سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں، لیکن جو الفاظ میں کہتا ہوں ان الفاظ کے ساتھ ہم ایمان لائیں۔ آپ یہ یقین رکھے، میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے آخری نبی اور آخری رسول ہے۔ یہ سب کا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ یہ ایمان لانا ہے۔ نمبر 2، میرا عقیدہ اور نظریہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد کوئی بھی شخص اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے۔ اگر وہ ہزاروں دلائل بھی لے کے آتا ہے، جب بھی وہ جھوٹا ہے، اس سے دلیل کا مطالبہ کرنا بھی کفر ہے کہ تو دلیل دکھا، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی رسول اور نبی نے نہیں آنا۔ یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ اور جس شخص کا یہ نظریہ ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور رسول اور نبی آ سکتا ہے، ایسے شخص کے ساتھ اپنا کسی قسم کا تعلق قائم کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، کوئی ربط رکھنا ایسے کے لیے جائز نہیں ہے۔ بے شک وہ 1000 اچھی باتیں کہے، وہ سینکڑوں اچھی باتیں کہے، وہ لاکھوں اچھی باتیں کہے، میرے عزیزوں اور دوستوں اور بزرگوں، جب لاکھ اچھائیاں ہیں، ایک بڑی غلاظت، ایک بڑی برائی اتنی آ جاتی ہے جو لاکھ اچھائیوں پر پانی پھیر دیا کرتی ہے۔ یہ کفر، یہ ارتداد، یہ مرتد ہونا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کو، کسی رسول کو تسلیم کرنا، یہ اتنا بڑا کفر ہے، اتنا بڑا ارتداد ہے کہ اگلے کی ساری اچھائیوں پر پانی پھیر دے گا۔
حبطت اعمالہم، سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ ساری زندگی اگر اس کی نیکی میں گزری ہے، ساری زندگی اس کی سجدے میں گزری ہے، مرتے وقت اگر یہ عقیدہ قائم کر لیتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور رسول آئے گا، یہ نظریہ رکھ لیتا ہے، اس کی زندگی کے سارے اعمال تباہ ہو گئے، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ وہ جو دین کی عمارت اس نے قائم کی تھی، اپنے دین کو اس نے اور آخرت کے لیے مقام بنایا تھا، وہ سب کچھ اس نے گرا دیا اور پامال کر دیا۔ تیسرا عقیدہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صادق اور امین ہیں۔ میرا یہ نظریہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم امانت دار ہیں، اللہ کی جانب سے ملنے والے سارے پیغامات کو انہوں نے پہنچایا، نہ صرف پہنچایا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کیا۔ آپ نے آخری حج، آپ علیہ السلام حجۃ الوداع کا جو موقع تھا، 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع ہے، آپ علیہ السلام نے باتیں ارشاد فرمائی، آخری خطبہ دیا، پھر آپ نے فرمایا الا هل بلغت، الا هل بلغت، سن لو میں نے پہنچا دیا، سن لو میں نے پہنچا دیا، سن لو میں نے پہنچا دیا۔ صحابہ نے بیک زبان ہو کر کہا، آپ نے اللہ کے پیغامات کو پہنچا دیا، وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ وَكَشَفْتَ الْغُمَّةَ، آپ نے سارے کے سارے پردے ہٹا دیے اور آپ نے امت کو خیر خواہی بتائی ہے، آپ نے اللہ کے پیغامات کو پہنچا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور یہ جملے ارشاد فرمائے، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے نا، تو بھی گواہ ہے نا، تو بھی گواہ ہے نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے عذابوں کو دیکھ کر اس وقت ان سے ذہول ہو جائے اور یہ بھول جائیں اور یہ کہہ بیٹھیں کہ ہمیں رسول نے کچھ نہیں بتایا۔ اے اللہ تو گواہ ہے نا، میں نے پہنچا دیا، میں نے پہنچا دیا۔ یہ آپ کے آخری پیغامات تھے۔ تو اپنے نبی کی بات پر اس طرح سے ایمان اور یقین ہو، جو پیغام انہوں نے اللہ کا پہنچایا برحق پہنچا دیا، میرا اس پر ایمان ہے۔ نمبر 4، چوتھی بات، بڑی اہم بات ہے، ذہن نشین فرمائیے گا، میرا ایمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ہادی، راہبر اور رہنما ہیں، میرے ہادی، راہبر اور رہنما ہیں۔ ان کے راستے سے زیادہ بہتر راستہ کوئی اور نہیں ہے، ان کے طریقے سے زیادہ بہتر کوئی اور طریقہ نہیں ہے، ان کے بتائے ہوئے راستے اور بتائی ہوئی سنت سے زیادہ بہتر کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ جو کھانے کا طریقہ انہوں نے بتایا سب سے اعلیٰ، پہننے کا طریقہ بتایا سب سے اعلیٰ، لباس کا طریقہ بتایا سب سے اعلیٰ، کردار جو بتایا سب سے اعلیٰ، سیاست جو بتائی سب سے اعلیٰ۔ آپ علیہ السلام نے بحیثیت اقتدار ہونے کے جو احکام دیے سب سے اعلیٰ، محکوموں کے جو احکام دیے سب سے اعلیٰ، غلاموں کے ماتحتوں کے جو احکام دیے سب سے اعلیٰ، شوہر کو جو حقوق بتائے سب سے اعلیٰ، بیوی کے حقوق جو سمجھائے سب سے اعلیٰ، ماں باپ کو جو ذمہ داریاں دی ہیں وہ سب سے اعلیٰ، اولاد کو جو آپ علیہ السلام نے حقوق سمجھائے وہ سب سے اعلیٰ، بہن بھائیوں کو جو حقوق دیے، پڑوسیوں کو جو زندگی بتائی، اس سے زیادہ بہتر زندگی کسی کی نہیں ہو سکتی۔ یہ میرا ایمان ہے۔ اگر یہ ایمان رکھتے ہو تو یہ ایمان آخرت میں معتبر ہوگا۔ اگر میں یہ کہوں ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سچے رسول تھے، آخری رسول تھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے، لیکن میری مجبوری ہے نا، میں کیا کروں، آج کل حالات ایسے ہیں، یہ آپ کا ایمان کمزور ہے، یہ ایمان کمزور ہے۔ یہ بلال نے تو نہیں کہا کیا کروں مار پڑتی ہے، کیا کروں مار پڑتی ہے، اور گرم دھوپ اور گرم ریت پر لٹایا جاتا ہے، کیا کروں مجھے مار پڑتی ہے۔ ایمان تو ٹھیک ہے، محمد رسول اللہ نے جو بات کی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن تکلیف بھی تو زیادہ ہے۔ عمار نے تو یہ نہیں کہا کہ میرے جسموں کو داغا جاتا ہے، اور کافر لوہے اور سلاخیں گرم کر کے میرے جسم کو داغ رہے ہیں۔ حضرت سمیہ نے تو یہ نہیں کہا کہ ابو جہل مجھے شہید کر رہا ہے، کیا کروں، محمد رسول اللہ کا دین تو حق ہے لیکن اس وقت میری مجبوری ہے۔ انہوں نے مجبوریوں کو نہیں دیکھا، انہوں نے محمد رسول اللہ کے پیغام کو دیکھا۔
انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ مجبوری کیا ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ حالات کیا ہیں، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ تنگ دستی ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ فقر ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ماحول سازگار نہیں ہے، خاندان کا ماحول ایسا ہے۔ سب نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دیکھا۔ یہ ہے ایمان کا تقاضا، یہ ہے ایمان۔ آج ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا اتنا کمزور ایمان، ایک طرف محمد رسول اللہ کی محبت، ایک طرف مال کی محبت۔ مال کی محبت جب آتی ہے، محمد رسول اللہ کی محبت پیچھے چلی جاتی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ایک طرف بیوی بچوں کی محبت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب بیوی بچوں کی محبت کے ساتھ ٹکراؤ کرتی ہے تو بیوی بچوں کی محبت آگے آ جاتی ہے، محمد رسول اللہ کی محبت پیچھے چلی جاتی ہے۔ یہ کون سا ایمان ہے؟ ایمان صحابہ سے پوچھو، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے عبد الرحمن کو کہنے لگے، بدر والے دن تو میری تلوار کی زد میں آیا۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن نے کہا، ابا جان آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، کافروں کی طرف سے آئے تھے لڑنے کے لیے، ابوبکر صدیق رسول اللہ کے پہرے دار تھے، آپ میری تلوار کی زد میں آئے، میں نے باپ سمجھ کر تلوار پیچھے کر دی، آپ پر حملہ نہیں کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جملہ، اللہ کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا، رسول اللہ کا دشمن سمجھ کر تجھے کاٹ دیتا۔ میں دنیا کو بتاتا کہ جو رسول اللہ کا نہیں ہے وہ میرا بھی نہیں ہے، میں دنیا کو بتاتا۔ یہ ایمان تھا، یہ ایمان تھا، یہ ایمان تھا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، باپ سامنے آگے بدر میں تلوار چلا دی باپ پر، لوگوں نے تانا کرنا شروع کر دیا، طنز کرنا شروع کر دیا، دیکھو ابو عبیدہ نے اپنے باپ کو مار دیا، ابو عبیدہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، ابو عبیدہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ اس پر اللہ پاک نے یہ آیت اتاری، لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ اللہ اکبر۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء اور ساتھی ایسے ہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ دوستیاں نہیں رکھتے، چاہے ان کے ماں باپ ہوں، چاہے ان کی اولادیں ہوں، چاہے ان کا قبیلہ ہو، چاہے ان کی بیویاں ہوں۔ اللہ نے ایسوں کے دلوں پر ایمان کو لکھ دیا، جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان کو لکھا، کون اس ایمان کو مٹا سکے گا؟ اللہ اکبر۔ یہ تھا ایمان ان لوگوں کا، یہ تھا ایمان ان لوگوں کا، ایمان ان لوگوں کا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، وہ شخص تھے مکہ کے اندر جن کی زندگی اور ایسی خوشبو استعمال کرتے تھے، پورے مکے میں وہ خوشبو کوئی نہیں لگا سکتا تھا، اتنی مہنگی، اور ایسا جوڑا پہنتے تھے کسی کو اس جوڑے کو پہننے کی طاقت نہیں ہوتی تھی، لیکن اسلام لائے سارے کے سارے جوڑے اتر گئے، سب خاندان والوں نے چھین لیا، ماں باپ نے چھین لیا۔ دو ٹاٹ لپٹے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ماں کو قربان، باپ کو قربان، خاندان قربان، مال قربان، عزت قربان کر دی، ایمان قربان نہیں کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت قربان نہیں کی، محمد رسول اللہ کی رفاقت، آپ کی دوستی، آپ کے ساتھ تعلق کو قربان نہیں کیا۔ ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا، بیٹا شہید ہو گیا اور کسی نے کہا ام خلاد آج تو سر کھولنے کا دن ہے تیرے لیے، اس لیے کہ وہاں جو سوگ منایا کرتی تھی بیٹے کے مرنے پر، سر سے دوپٹے اتار دیا کرتی تھی، آج تو دوپٹہ اتارنے کا دن ہے ام خلاد۔ ام خلاد نے کہا مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دین دیا ہے، بیٹا چلا گیا، میری عزت تو نہیں گئی، میری عزت تو نہیں گئی۔ یہ زندگی تھی ان لوگوں کی۔ یہ ایمان مطلوب ہے، یہ ایمان مطلوب ہے۔ تو یہ ہے فالذین آمنوا بہ، پہلا حق نبی پر ایسا ایمان لاؤ بھائی۔ یہ کھوکھلا ایمان نہیں چلے گا، یہ لنگڑا ایمان نہیں چلے گا۔ ایمان کا دعویٰ ہے فرض نماز ضائع ہو، یہ ایمان نہیں ہے۔
ایمان کا دعویٰ ہے جو معراج کا پیغام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ 5 نمازیں وہ معراج کا پیغام تھا۔ ایمان کا دعویٰ ہے، آخری زبان کے الفاظ نکلے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ارے نماز کا خیال کرنا، اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آواز دبنے لگ گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک میری ٹھوڑی اور سینے کے درمیان میں رکھا ہوا تھا، آپ کا سر مبارک یہاں، اس طرح سے آپ کی روح قبض ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام کے آخری الفاظ الصلاۃ الصلاۃ، نماز 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 نماز، یوں کہتے کہتے جان نکل گئی، یوں کہتے کہتے جان نکل گئی۔ آج ہم کہیں کہ سب کچھ رسول اللہ کے لیے بنا ہے، لہذا نمازوں کی کیا ضرورت ہے؟ فجر بھی ضائع، ظہر بھی برباد، عصر بھی برباد، مغرب عشاء بھی برباد، اور اس طرح سے لوگوں کو، امت مسلمہ کو اذیت۔ اللہ کے نبی نے تو یہ اذیت نہیں دی تھی جو آج ہم دے رہے، جس کو آج ہم عشق کا نام دے رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت اور عقیدت کا نام دے کر جو کچھ ہم کر رہے، ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرو، اس طرح سے محبت کرو جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے محبت کی۔ وہ محبت معیار ہے، وہ محبت معیار ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سنو قرآن، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ ایسا ایمان لاتے ہیں جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائیں گے تو پھر وہ ایمان معتبر ہے، اس کے بغیر کوئی اور ایمان معتبر نہیں ہے، کوئی اور ایمان معتبر نہیں ہے۔ تو پہلا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ پر ایمان لانا، دوسرا حق وَعَزَّرُوهُ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا۔ تعظیم کا تقاضا یہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا نام عظمت سے لو بھائی، احترام سے نام لو، احترام سے نام لو۔ جب نام نامی آئے عقیدت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہو، باوضو رہنے کی کوشش کرو تاکہ جب نبی کا نام آئے باوضو ہو کر تم نبی کا نام لو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر تو آؤ۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کا جواب نہیں دیا، میں نے سوچا شاید کوئی ناراضگی کی بات ہے، آپ سلام کا جواب نہیں دے رہے۔ آپ نے جلدی جلدی ایک دیوار پر ہاتھ مارے اور جلدی جلدی سے آپ نے تیمم فرمایا، اور پھر میں دیوار سے ایک گلی کے اندر داخل ہونے لگا تھا، آپ نے مجھے آواز دیا فلاں، میں پلٹا، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا تھا؟ کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے چاہا کہ بے وضو اللہ کا نام لینا مناسب ہے۔ یہ تعظیم تھی نا، بات جواز کی نہیں ہے، بات عدم جواز کی نہیں کر رہا، بات احترام کی کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام کا احترام ایسا کرو، ہمیشہ باوضو رہو، باوضو رہنے کی کوشش کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت ہے، اپنا عمل ہے۔ بیان جواز کے لیے آپ علیہ السلام نے اپنی حاجت سے فارغ ہونے کے بعد کبھی وضو نہیں بھی کیا، اس لیے نہیں کیا تاکہ امت اس کو لازم نہ سمجھے، تاکہ امت مشقت میں نہ پڑے۔ اس نبی کے احسانات دیکھو، اپنی امت کو مشقت میں نہیں ڈالا، کبھی وضو چھوڑ دیا تاکہ امت کے لیے مشقت نہ ہو۔ ایسے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، اگر مجھے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو اتنا پیارا عمل ہے، اتنا پیارا عمل ہے مسواک، میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا، ہر نماز کے ساتھ۔ اتنا پیارا عمل رسول اللہ کو مسواک کرنا لگتا تھا۔ اس عمل کو تو اپنی زندگی کا طریقہ بنا لو، صبح شام ٹوتھ برش کر کے بس ہم کافی ہو گیا۔ بس اللہ کے نبی کی سنت کہاں چلی گئی؟ مسواک کی سنت کہاں چلی گئی؟ 5 وقت جو مسواک کا اہتمام فرماتے تھے، گھر میں داخل ہوتے وقت مسواک، نکلتے وقت مسواک، سونے سے پہلے مسواک، جاگتے ہی پھر مسواک۔ پہلا عمل جاگتے ہی کیا ہوتا تھا؟ سراہنے کے نیچے مسواک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی موجود تھی۔ یہ پہلا عمل تھا آپ کا، جاگتے ہی آپ مسواک چباتے چباتے قضاء حاجت کو جایا کرتے تھے۔ اس سنت پر تو آؤ۔ کون کون اس سنت کو اپنائے گا بھائی؟ اللہ اکبر، اللہ کرے ایسا ہو جائے، اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ آج جوان اٹھتے ہی سب سے پہلے موبائل، کیا آیا ہے؟ کوئی میسج آیا ہے؟ کوئی پیغام آیا ہے؟ رات کا آخری عمل بھی موبائل اور صبح کا پہلا عمل بھی موبائل۔ ظلم نہیں ہے؟
اللہ کے نبی کی سنت کہاں چلی گئی؟ رات کے آخری سنت کیا ہے؟ اللہ اکبر. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مکہ سے مدینہ سفر کر کے جا رہے ہیں. وہ آج کا سفر تو تھا نہیں کہ گاڑی پر 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے میں آدمی پہنچ جائے. اونٹوں کا سفر ہے، گھوڑوں اور گدھوں اور خچروں کا سفر ہے. دنوں کا سفر کر کے گئے. کیا دیکھنے کے لیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی زندگی. آپ رات کو کیا کیا کرتے ہیں؟ یہ شوق دیکھا ہے؟ آج ہمارا کوئی جوان ہم سے پوچھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کیسے سوتے تھے، مجھے بتاؤ بھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات تہجد میں کیسے اٹھتے تھے، مجھے بتاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح بیدار کیسے ہوتے تھے، مجھے بتاؤ بھائی. آج یہ ذوق نہیں رہا نا. تو یہ ہے نبی کی تعظیم. فالذین آمنوا بہ وعزروہ. نبی کی تعظیم. تعظیم صحابہ سے سیکھو. کیا عظمت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور تعظیم کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کی محبت. ایک ہے تعظیم کرنا اس کے بڑی جلالت شان کی وجہ سے، لیکن جلالت شان کی وجہ سے محبت بھی شامل ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم آدمی کرتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی وجہ سے. کیا محبت تھی، کیا محبت تھی. صحابہ کہتے ہیں، ایک صحابی کہتے ہیں میں کبھی کبھی رات کو بے قرار ہو جاتا اور اٹھ کے جاتا مسجد میں، یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے. اور جب دیدار ہو جاتا کوئی بات نہ سنتا، کوئی بات نہ کہتا، بس دیدار کر لیتا، مجھے سکون آ جاتا. ایسی محبت تھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے. ایسی محبت تھی. ایک خاتون ہے، بیٹا بھی شہید ہو گیا اللہ کی راہ میں. بیٹا بھی شہید ہو گیا، شوہر بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا. یہ سب شہادتیں ہیں. 4 شہادتیں گھر کی تھیں. 4 شہادتیں گھر کی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حالات دریافت کرنے کے لیے احد والے دن نکلتی ہیں، پوچھتی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. کسی نے کہا آپ کا فلاں بھی شہید، فلاں بھی شہید، فلاں بھی شہید، فلاں بھی شہید. کہتی ہیں مجھے یہ بتاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، وہ ٹھیک ہیں کہ نہیں. کہنے والوں نے کہا ہاں وہ سلامتی میں ہیں، وہ خیریت سے ہیں، عافیت سے ہیں. کہا بس وہ اگر ٹھیک ہے تو سارے غم چھٹ گئے، کوئی غم نہیں ہے. ایسی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ پاک اس محبت کا عشر عشیر، اس کا 100واں حصہ، 1000واں حصہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. جھوٹی محبتیں نہیں ہیں. صحابہ کی محبتیں جھوٹی نہیں تھیں، سچی محبتیں تھیں. اور محبت کے پیچھے اتباع ہوتی ہے. جس سے آدمی محبت کرتا ہے نا اس کے پیچھے چلتا ہے، پھر اس کے پیچھے چلتا ہے. اتباع کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے اطاعت، ایک ہوتا ہے اتباع. اطاعت سے بڑا درجہ ہے اتباع کا. اتباع جہاں انہوں نے قدم رکھا وہاں قدم میں بھی رکھوں گا. میں یہ نہ دیکھوں کہ یہاں کیوں رکھا تھا جی، میری مجبوری کیا ہے. نہیں نہیں، میں مجبوریوں کو جیسے وہ چلے ایسے میں چلوں گا. جیسے انہوں نے لباس پہنا ایسے میں پہنوں گا. جیسے انہوں نے کھایا ایسے میں کھاؤں گا. جیسے وہ سوئے ایسے میں سوؤں گا. جیسے وہ جاگے ایسے میں جاگوں گا. ہر طرح کا عمل میں ان کی طرح کا کروں گا. اس کا نام ہے اتباع کرنا. پیچھے پیچھے چل لو، قدم قدم پیچھے چل لو، اس کا نام اتباع ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اعلان کیوں کروایا؟ اے نبی آپ اعلان کرا دیجئے، کہہ دیجئے اگر تم اللہ پاک سے محبت کرنا چاہتے ہو اس کا ایک ہی راستہ ہے، میری اطاعت نہیں، میری اطاعت نہیں، میری اتباع کرو. میں فرق بتا چکا ہوں اطاعت اور اتباع. میری اتباع کرو، میرے قدم قدم کے پیچھے چلو. جہاں میں قدم رکھوں وہاں تم نے قدم رکھو. یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم. اور تیسرا حق ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وَنَصَرُوهُ، آپ کی مدد کرنا. یہ رسول اللہ کا حق ہے، آپ کی مدد کرنا. آپ کی مدد کیسے کریں گے؟ کیا کوئی کافر، کوئی ظالم، کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی آپ پر حملہ آور ہو رہا ہو اور پھر آپ کی مدد کرے؟ نہیں، اللہ نے کہہ دیا تھا واللہ یعصمک من الناس، اللہ پاک آپ کی لوگوں سے خود حفاظت کرے گا. آپ علیہ السلام نے پیراداروں کو پیچھے کر دیا تھا، اب اللہ نے ذمہ خود لے لیا ہے، اللہ آپ کی حفاظت خود فرمائے گا. اس حفاظت، اس مدد کا مطلب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرنا ہے. کس نے مدد کی رسول اللہ کے دین کی؟
کس نے مدد کی؟ سوچو تو صحیح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کر کے ہم نے یہ حق ادا کیا۔ میرا مال دین کے کسی عمل پر لگا جس سے دین کو تقویت ہوئی ہو، میری جان دین کے کسی عمل پر لگی ہے کہ جس سے دین کو تقویت ہوئی ہو، میری صلاحیت کہیں دین پر لگی ہے، آج میرا مال دنیا پر، آج میری طاقت دنیا پر، آج میری جان دنیا کے کاموں پر لگتی ہے، دنیا بڑھانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بڑھانے کے لیے میں نے کیا لگایا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ میں کب رات کو جاگا کہ محمد رسول اللہ کا دین اس محلے میں کیسے زندہ ہو جائے، میں کب راتوں کو جاگا کہ محمد رسول اللہ کا دین میرے گھر میں کیسے زندہ ہو جائے، میں کب راتوں کو تڑپا محمد رسول اللہ کا دین میری بیوی اور بچوں کی زندگیوں میں کیسے زندہ ہو جائے۔ یہ ہے محمد رسول اللہ کے دین کی مدد کرنا، اپنی زندگی میں بھی سجانا اور اپنے گھر میں لانے کی اور پورے عالم میں لانے کی محنت کرنا۔ یہ صرف کسی ایک مخصوص جماعت کا کام نہیں ہے، یہ کسی مولوی صاحب کا کام نہیں ہے، یہ ہر آدمی کا فریضہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ انصاریوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے مددگاروں میں سے چند اٹھے تھے جوان، اور انہوں نے کہا تھا ہم آپ کے دین کی مدد کریں گے، ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔ وہاں تو چند کے ذمے تھا، یہاں یہ کام امت کے ہر فرد کے ذمے ہے، ہر شخص کی ذمہ داری، ہر شخص اپنے تئیں محنت کرے، اپنے ماتحتوں پر محنت کرے۔ اللہ کی قسم اولادیں قیامت کے دن گریبان پکڑیں گی اگر تربیت نہ کی تو، یہ بیویاں گریبان پکڑیں گی اگر بیویوں کو دین نہ سکھایا، اگر تربیت نہ کی، اگر گھر میں دین کی بات نہ سکھائی تو یہ قیامت کے دن گریبان پکڑیں گی۔ آج بیوی سے مزاج نہیں ملتا کسی بھی بات پر، آپ نے مسجد میں دین کی بات سنی ہے، آپ دیندار بن گئے، گھر کی فکر نہ کی، نجات نہیں ہو سکے گی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حق نہیں ادا کیا، آپ علیہ السلام کا تیسرا حق جو تھا وہ آپ نے نہیں ادا کیا۔ یہ حق ضروری ہے۔ قرآن مقدس کی آیت ہے، عشاء کی نماز میں بھی جو تلاوت کی گئی، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ کے مقرب اور خاص الخاص بندے وہ ہیں جو راتوں کو اٹھ کر اللہ سے یہ مانگتے ہیں، یہ دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ میری اولادوں کو اور میرے گھر والوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اور آنکھ کی ٹھنڈک پتہ کیا ہے؟ آپ گھر میں داخل ہوئے، بیٹا ادھر تلاوت کر رہا، بیٹی ادھر قرآن پڑھ رہی ہے، بیوی الگ دین کا کام کر رہی ہے، دوسرا بیٹا الگ کمرے میں لگا ہوا، ایک نماز میں کھڑا ہے، ایک تلاوت کر رہا، ایک حدیث پڑھ رہا، اس کو کہتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک۔ یہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان، یہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان۔ مال ٹھنڈک کا سامان نہیں ہے، یہ دین ہے، یہ دین ہے۔ اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جو آدمی تڑپ تڑپ کر اللہ سے مانگے گا، اس آیت میں گویا کہ وعدہ ہے، جو آدمی تڑپ تڑپ کے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اللہ سے ہدایت مانگے گا، اللہ پاک اس کے گھر کو بدلے گا، اس کے ماحول کو اللہ بدلے گا۔ محنت تو کرو، محنت تو کرو اپنے گھر میں، پوچھے جاؤ گے، پوچھے جاؤ گے۔ پھر صحابہ نے یہ نہیں دیکھا، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، قربانی دو، دین کے لیے قربانی دو، اپنے جان، اپنے مال، اپنے وقت کو صرف کرو، دین سیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سیکھو۔ اور چوتھا حق ہے واتبعوا النور الذی انزل معہ، چوتھا حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے اس دین کی اتباع کرنا، پیچھے پیچھے چلنا، وہی بات ہے، پیچھے پیچھے چلنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کھڑے ہوئے تقریر کرنے کے لیے۔ ہم تو تقریر کرتے ہیں گھنٹہ لگ جاتا ہے، 50 منٹ ہو جاتے ہیں، 35 منٹ ہو جاتے ہیں، اور بول بول کے ہمارا بھی گلا پھٹنا شروع ہو جاتا ہے، عمل پتہ نہیں اپنی زندگی میں نہیں ہوتا، آپ کی زندگی میں کیا آئے گا۔ آپ سے بھی درخواست ہے، آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں، اللہ میری زندگی میں بھی عمل لائے، آپ کی زندگی میں بھی اللہ عمل لائے۔ اللہ کی قسم یہ مجالس کام جب آئیں گی جب ہم سب کے سب عمل پر تیار ہو جائیں، سب کے سب عمل پر تیار ہو جائیں۔ کیا عجیب تقریر تھی، کیا عجیب کلمات تھے،
کھڑے ہوئے خطبہ پڑھا، بس کیا کہا کہ نحب ما احب اللہ ورسول ونکرہ ما کرہ اللہ ورسول۔ تقریر کا مضمون یہ ہے جو چیز اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک محبوب ہے اس کو ہم پسند کرتے ہیں، جو چیز اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ناپسندیدہ ہے اس کو ہم چھوڑتے ہیں۔ بس یہ ساری تقریر کا خلاصہ تھا۔ کیا ہم بھی ایسا کرتے ہیں؟ چلو آؤ آج ہم اس مجلس میں عزم کرتے ہیں، آج ہم عزم کرتے ہیں یہ مجلس ہماری کارآمد بن جائے گی، بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ ہم عزم کرتے ہیں انشاءاللہ آج کے بعد جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ چیزیں ہیں ہم ان کو انشاءاللہ اختیار کریں گے، اور جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں ہم ان کو چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ چلو جا کر گھروں میں غور کرو، سب سے پہلے اپنی زندگی میں دیکھو، لباس میں دیکھو کون سی چیز ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، ہٹاؤ اس کو پیچھے۔ لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، لوگوں کو نہ دیکھو۔ ابوبکر صدیق نے لوگوں کو نہیں دیکھا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو نہیں دیکھا، عثمان غنی نے لوگوں کو نہیں دیکھا۔ شلوار اوپر ہے، ٹخنوں سے اوپر ہے، نصف پنڈلی تک ہے، مکہ والوں کے پاس جا رہے، لوگوں نے کہا تھوڑا سا نیچے کر لو، تھوڑا سا نیچے کر لو، مکہ والے شرفاء لوگ ہیں، کیا کہیں گے؟ کہنے لگے میں نے اپنے حبیب، اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی دیکھا، میں نے تو ایسے ہی دیکھا۔ کہنا ہے تو کہنے دو۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جذبات تھے، کہنے دو۔ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا، یہ زندگی تھی ان لوگوں کی۔ تو اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، یہ آخری حق ہے۔ پہلا حق ایمان لانا، دوسرا حق تعظیم رسول اللہ کی عظمت اور احترام کرنا، تیسرا حق آپ کے دین کی مدد کرنا، چوتھا حق جو آپ دین لے کر آئے اس دین کی پیروی کرنا۔ فرمایا جس شخص نے یہ 4 حق ادا کیے اولئک هم المفلحون، یہی ہیں کامیاب لوگ۔ کامیابی پیسے کے ساتھ نہیں ہے، کامیابی مال کے ساتھ نہیں ہے، کامیابی چیزوں کے ساتھ نہیں ہے، کامیابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہے۔ اس سیرت کو اپناؤ، خرافات کو نہ دیکھو، دائیں بائیں نہ جاؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے میں تمہیں صاف اور واضح اور شفاف دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، جس کا دن بھی روشن ہے، جس کی رات بھی روشن ہے، جس میں کوئی اغماض، کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ آئیے آج اس مجلس میں ہم عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 4 حق ہم دل و جان سے انشاءاللہ ادا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سارے عزم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ کثرت سے درود شریف کا اہتمام کیا کریں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت جتنی بڑھتی چلی جائے گی درود شریف کے ذریعے سے آپ تصور نہیں کریں۔ ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید